رونق برسر اسٹیج معزز علماء اکرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمان، ہماری خواتین اسلام پردہ نشین ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، زمین بھیگی ہوئی ہے آنسوؤں سے، جہاں بادل عبادت کر رہے ہیں اور آیتیں مہکی ہیں فضا میں، کہیں بچے تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے، اگر کوئی قصبہ ہو یا کوئی گاؤں ہو یا کوئی شہر ہو، اگر کوئی سنی عالم یا سنی مدرسے کا طلبہ گزر جائے تو اس گاؤں والے جو قبرستان ہیں، قبرستان سے 40 دن تک عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج زندہ باد، آج فقط پڈریا والے جوانوں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بغل میں سونے والے مرحومین کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ بغل میں پڑے ہوئے مرحومین کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہ پڈریا کے نوجوانوں نے، پڈریا کے بڑے بڑے لوگوں نے آج اپنے حسینیت کا چرچا، حسینیت کا بلب جلایا ہے سرزمین پڈریا میں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہاں کی جوانوں کو اللہ سلامت رکھے، اس لیے کہ جب یہاں کی جوان سلامت رہیں گے تو اس گاؤں کے یا اس گاؤں میں بدعقیدوں کا کوئی چال نہیں چلے گا۔ اور میں دعائیں کرتا ہوں رب کی بارگاہ مولا ایسے ہی پڈریا کی جوانوں کو جذبہ اور حوصلہ افزائی عطا فرما، کہ تاکہ ہر سال تیرے حسین مجتبیٰ کے ذکر کو ایسے ہی سننے کے لیے لوگوں کو بلائیں گے اور اپنے آپ خود بیٹھیں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں نوجوانوں تقریر آپ سماعت فرماؤ۔ اگر حسین مجتبیٰ کی عظمت کو سمجھنا ہے، حسین مجتبیٰ کی عظمت کو جاننا ہے تو یعنی کسی اور سے نہیں بلکہ حسین مجتبیٰ کے گھر والوں سے پوچھ لیا جائے۔ آفتاب کے بارے میں ہم اگر جاننا چاہیں گے تو مجھ سے مت پوچھو، ان کے والد محترم سے پوچھ لیا جائے۔ اگر عثمان حیدر کے بارے میں جاننا ہے تو آفتاب سے مت پوچھو بلکہ ان سے پوچھ لیا جائے۔ اب اگر میں حسین مجتبیٰ کی تعریف بیان کروں تو اہل بدعقیدے لوگ کہہ سکتے ہیں جس کے دل میں حسین کی بغاوت ہے، کہیں گے تم سنی ہو اس لیے تم حسین کی تعریف کر رہا ہے۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں حسین
حسین کی تعریف سننے کے لیے نہ میرا سہارا لیجئے، نہ عثمان حیدر کا سہارا لیجئے، نہ مولانا منور کا، وہ امام عالی مقام کی یعنی حقانیت کو جاننا ہے، حسین کی حسینیت کو سمجھنا ہے تو کسی کے پاس نہیں بلکہ انہی کی خاندان میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز سے پوچھ لیا جائے، حضور غریب نواز سے سوال کر لیا جائے، اور غریب نواز تیرے امام پاک کی حقانیت کیا ہے، تیرے امام حسین کی یعنی تیرے امام عالی مقام کی رفعت کیا ہے، تو امام پاک کی رفعت کے بارے میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، سبحان اللہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین تمہیں شاہ ہو، بادشاہ است حسین، حسین تمہیں بادشاہ ہو، دین است حسین، حسین تمہیں دین ہو، دین پناہ است حسین، حسین تمہیں دین کی پناہ ہو۔ اب میں عالم تصور میں امام حسین سے سوال کر لیا، اور حسین مجتبی کب سے آپ دین تھے اور کب سے دین کی پناہ بن گئے، اور حسین مجتبی آپ کب دین تھے اور کب سے دین کی پناہ بن گئے، تو حسین مجتبی کی روحانیت جواب دیتی ہے بشیر القادری جب مدینے میں تھا تو دین تھا، نانا محمد رسول اللہ کے کندھے پہ جب سوار تھا تو دین تھا، بابا علی کی انگلی کو پکڑ کر جب گھوم رہا تھا تو دین تھا، سجدہ فاطمہ کے دودھ پی رہا تھا تو دین تھا، مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا تو دین تھا، مدینے سے چلا مکے کو تو دین تھا، مکے سے چلا کوفے کو تو دین تھا، لیکن جب یزیدی کتوں نے ہمارے نانا کے دین کو چیلنج کیا، عظمت کعبہ کو کھیلنا چاہا، عظمت قرآن کو مٹانا چاہا، تو امام حسین اپنے کنبے کو کربلا میں کٹوا کر دین کی پناہ بن گئے، دین کی پناہ بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ کوئی جلسہ کرتا ہے، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، ارے میں نے دیکھا کوئی جلسہ کرتا ہے تو اپنے سیاست کے لیے کرتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے اپنی حمایت کے لیے کرتا ہے، کوئی جلسہ کرتا ہے اپنی قیادت کے لیے کرتا ہے، لیکن آج کے پڈریا کے مسلمانوں نے جلسہ کیا ہے تو کسی سیاست کے لیے نہیں، کسی کی حمایت کے لیے نہیں، بلکہ امام حسین کی شہادت کے لیے کیا ہے، امام حسین کی شہادت کے لیے کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ توجہ چاہتا ہوں، سیٹنگ کر کے چھوڑ دیجیے نا، ہے نا، اس کو بند کر دیجیے۔ ابھی مجھ سے قبل نعت خوانی کا دور چل رہا تھا، حضرت مولانا عثمان حیدر اپنی نعت خوانی کی دنیا میں ہم لوگوں کو مدینے کے کھجوروں تک کے پہنچا دیے۔ مجھ سے قبل حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا منور حسین امام حسین کی فضیلتوں بابرکت کے متعلق کچھ نہ کچھ بیان کر کے گئے۔ آج آپ بھی بیٹھے ہو، تاریخ نوٹ کرو، آپ بیٹھے ہو حسین مجتبی کے ذکر میں، آپ چاہے کچھ کیا یا نہ کیا، اپنا پہچان پتر بنوا لیا ہے، اپنا پہچان پتر بنوا لیا ہے۔ اب دیکھ لیا جائے، جب میں پروگرام کے لیے پڈریا کی جانب جیسے ہی اشارہ کیا، اب میں ٹکٹ لیا تھا، اتنے میں سراج بھائی فون کرتے ہیں کہ مولانا بشیر القادری جب آ رہے ہو تو پہچان پتر لے لینا۔ اب ہم نے کہا پہچان پتر ہوتا کیا ہے؟ فون لگایا نقیب اعظم ہندوستان کے پاس میں کہ حضور یہ پہچان پتر کیا ہوتا ہے؟ تو نقیب صاحب بول پڑے کہ بشیر القادری معلوم نہیں۔ ارے پہچان پتر وہی ہوتا ہے
यानी पहचान पत्र मैं दिखाता हूँ, फौरन अपने जेब में हाथ डाला, यानी जेब में हाथ डाला और जेब से एक छोटा सा पर्चा निकाला। अब हमने उस पर्चे को देखा, उसमें एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई है, उनके नीचे नाम लिखा हुआ है, उनके नीचे बाप का नाम लिखा हुआ है, उनके नीचे मतदाता का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे फुल एड्रेस लिखा हुआ है। अब हमने आफ्ताब भाई से कह दिया इसी का नाम पहचान पत्र है। कहा हाँ इसी का नाम पहचान पत्र है। हमने कहा नादान, ये तो पहचान पत्र है, लाओ में घंटों में एक एक इंसान को 200 निकलवा सकता हूँ। इतने में मौलाना उस्मान हैदर कहते हैं, वो बशीरुल कादरी, अरे 100 नहीं 200 नहीं, लाख निकाल दो, लेकिन जब तक कि भारत सरकार की मुहर इस पर्चे में नहीं है तो तुम हिंदुस्तानी नहीं कहला सकते हो। तो बशीरुल कादरी को कहने की इजाजत दे दिया जाए। अरे कागज के पर्चे में जब भारत सरकार की मुहर ना लगी हो तो आप हिंदुस्तानी नहीं कहला सकते हो। तो जिस इबादत में हुसैन मुज्तबा की मोहब्बत की मुहर ना लगी हो, नहीं कहला सकते हो, आप जन्नती नहीं बन सकते हो। नमाज पढ़ लो, नमाज वही पढ़ रहे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नमाज आपने कयाम किया, कयाम करने के बाद में आपने क़रत किया है, क़रत करने के बाद में आप रुकू में गए, तस्बीह वही पढ़ रहे हैं, सजदा भी आपने किया, सजदे में वही तस्बीह पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन सब कुछ कर लो, अरे कागज के पर्चे में हमने सब कुछ चढ़वा दिया, लेकिन भारत सरकार की मुहर ना ला पाया। जब भारत सरकार की मुहर ना ला पाया तो मुझे हिंदुस्तानी नहीं कहता है। तो जिस इबादत में चाहे तुम नमाज पढ़ लो, चाहे तू रोजा रख ले, चाहे तू कुरान की तिलावत कर ले, अगर तुम्हारी इबादत में हुसैन मुज्तबा की मोहब्बत की चिंगारी नहीं है तो तुम जन्नती नहीं कहला सकते हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरात, यानी सबसे पहले आप नमाज पढ़ेंगे, उससे कबल आप हुसैन की मोहब्बत दिल में बसा लो, नबी ये कौनैन की मोहब्बत को जगा लो प्यारे, इसी में कामयाबी है। अब आओ मैं टुकड़ा कुरान मुकद्दस की जो उन्वान लेकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा। एक मर्तबा नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हुसैन की अजमत को देखो, रब्बे बारी ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दती फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब आप फरमा दो कि मैं अपने तबलीग के बदले में कुछ नहीं मांगता। ए महबूब आप कह दो कि मैं अपने तबलीग के बदले में कुछ नहीं मांगता, फकत मेरे इमाम हुसैन से मोहब्बत करना, उनसे मोहब्बत करना। अब कुर्बान जाओ नौजवानों, रब्बे बारी ताला अपने से नहीं बल्कि हुसैन मुज्तबा की तारीफ अपने नबी से कहलवा रहा है। हुसैन मुज्तबा की तौसीफ मुस्तफा जाने रहमत से करवा रहा है। मेरे इमाम हुसैन की रिफात के बारे में मुझसे नहीं बल्कि कलामे पाक से पूछ लिया जाए। मेरे इमाम पाक के नाना जान मदीने तैयबा में रहकर सहाबी को चलना सिखाया। ए मेरे सहाबी, जब तुम यानी गुमराहियत के दलदलों में थे ना तो मैं तुझे निकाल कर राह रास्त पे लाया हूँ। ए दुनिया जहन्नम की तरफ जाने वाले, मैं तुझे जन्नत के रास्ता दिखलाया हूँ, लेकिन मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता। तू नमाज नहीं पढ़ने जानता था, नमाज पढ़ने का ढंग हमने सिखाया, खाना खाने का तरीका हमने बताया, माँ बाप का एहतराम हमने बताया। इसके बदले में हम कुछ नहीं मांगते हैं, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर है तो मेरे नवासियों से मोहब्बत कर लेना, मेरे हुसैन से मोहब्बत कर लेना, मेरे हुसैन के खानदान वालों से मोहब्बत करना। अरे जिस हुसैन से मोहब्बत के बारे में रब्बे बारी ताला कुरान में कह रहा हो, आज हिंदुस्तानी उससे क्यों मोहब्बत नहीं करेंगे? हमारा अकीदा है कि मैं अपने हुसैन से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अपने हुसैन से मोहब्बत का इनकार है प्यारे।
پیارے سمجھو قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے، مسلمانوں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں ادھر ادھر کی بات نہیں بلکہ قرآن مقدس کی بات ہے، اور ذہن میں بات بیٹھانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ حسینی ہو، حسین بن کے رہو، اور اگر تم حسین سے دنیا میں بغاوت لیا تو یاد رکھو نوجوانوں، میدان کل قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر دنیا میں حسین سے بغاوت رکھو گے تو جنت میں کہاں جاؤ گے؟ جنت میں تو مار کے بھگا دے گا، امام پاک فرمائے گا نادان تم دنیا میں مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اب جنت میں تم کیسے رہو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے جوانوں کو سردار بنا دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے آپ حسینی ہو تو حسین سے بے پناہ محبت کرو۔ تاریخ قسم خدا کی حسین کا لفظ نام جیسے ہی سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں ویسے ہی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آؤ میں تاریخ کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں، اگر جس ٹکڑے کو سننے کے بعد پتھر بھی رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اے میرے خواتین اسلام پردہ نشی ماں اور بہنیں، حسین مجتبیٰ کی محبت میں بیٹھی ہو، جب یہاں سے جاؤ گی نا تو نماز کی پابند کر لینا۔ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں امام حسین کی عظمت نوجوانوں، آج محرم کی 7 تاریخ ہے، چھٹے یعنی مغرب کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے، محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آج میں جم کر کھانا کھاتا پیتا ہوں، لیکن اس تاریخ کو یاد کرو، میدان کربلا کے منظر کو۔ یہی 7ویں محرم سے یزیدیوں نے حسین مجتبیٰ پہ یعنی پہرا لگا دیا گیا ہے، دریائے فرات پہ لوگوں کو رکھ دیا گیا کہ سارے لوگ پانی پیئیں گے، حسین کا چاہنے والا پانی نہیں پیے گا، حسین کے کنبے ویسے ہی پیاسا رہے گا، یعنی یزیدیوں نے پہرا لگا دیا ہے۔ یہی 7ویں محرم سے پانی کو بند کر دیا۔ ارے حسین کی محفل میں بیٹھے ہو، حسین کو ذکر کو سماعت فرما لو۔ اگر اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گیا نا تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آؤ میں حسین مجتبیٰ کی تعریف پیش کرتا ہوں۔ آج ہم نماز پڑھنے سے اتنے دور ہیں، حسین کا صرف نام لینے سے نہیں پیارے بلکہ نمازی بننا بھی پڑے گا۔ اس لیے تیرا حسین کربلا کی میدان میں بے نمازی بن کر نہیں بلکہ نماز پڑھ کر اسلام کو بچایا ہے، نماز پڑھ کر بچے کو قربان کیا ہے، نماز کیا ہے۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ میں مختصراً بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی کام کی بات ہے پیارے۔ اب دیکھو امام حسین ابھی مدینہ طیبہ میں ہیں، ابھی مدینہ طیبہ سے مکے کو گئے بھی نہیں ہے، ادھر پہلے مسلم کو بھیجا تھا۔ شاید آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہوگا، تفصیل کی دنیا میں نہیں، بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہی مدینہ شریف ہے جس مدینہ طیبہ میں ساری دنیا کے لوگ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کی گلیوں کو چومتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ ہے جس مدینہ طیبہ کے بارے میں حضرت امام مالک فرماتے کہ میں جب ایک مرتبہ گیا دوبارہ نہیں لوٹ کر آیا، اس لیے کہ مجھے مدینہ کی گلیوں کو بڑی پیارا ہے، مدینہ طیبہ ہے، امام حسین مجتبیٰ ہے۔ یزیدیوں نے کہا میں تمہارے نانا کے دین کو مسمار کر دوں گا، حسین فرماتے ہیں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ ارے میں کٹ سکتا ہوں لیکن نانا کے دین کو کبھی بکھیرنے نہیں دوں گا۔ یزیدیوں نے کہا حسین بہت مال و دولت دوں گا، اتنا مال دوں گا کہ تو کھا بھی نہیں پائے گا، آپ اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں میں دے دو، جو میں کہتا ہے وہی سنو گے۔ کہ امام پاک فرماتے ہیں یزیدیوں کان کھول کے سن لے، ارے جس ہاتھ کو مانگ رہے ہو یہ ہاتھ تو اسی وقت بک گیا ہے نبی کے پاس میں، ارے جو ہاتھ بک گیا ہے وہ ہاتھ کبھی نہیں لے سکتا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اے یزیدیوں یاد رکھو، تم حسین کے گلا لے سکتے ہو، تم حسین کے بیٹے لے سکتے ہو، تم حسین کے بھائی کو قربان کر سکتے ہو، لیکن جس ہاتھ کے لیے تم چاہتے ہو وہ ہاتھ کبھی نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے دین پہ بنیانی بک چکا
ہے اور جو بک گیا ہے تجھے کبھی میں نہیں دوں گا. یہی ہاتھ کی تو لڑائی تھی مولانا صاحب. بڑی عقیدت مندی کے ساتھ میں سماعت فرماؤ. وہی مدینہ طیبہ ہے. مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں چاروں جانب سے, یعنی یہی رات کی تاریکی ہے. اب امام حسین چلے ہیں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے. امام علی مقام چلے ہیں, امام علی مقام چلے ہیں. رات کی تاریکی ہے. میرے امام سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور اپنے بابا جان کے مزاروں پہ گیا. جانے کے بعد میں اپنے بابا جان کے مزاروں کو صاف کرتے ہیں اپنے دامن سے اور بلک بلک کر کہتے میرے بابا جان اب تیرا بیٹا حسین چلا ہے. اے میرے بابا جان اب تیرے مزاروں کو صاف کرنے والا تیرا لالا مدینے میں نہیں رہا ہے, اب تیرا بیٹا چلنے والا ہے. اے میرے بابا جان اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ محبت سے اپنے بیٹے کے سلام کو قبول کر لے. مزاروں کے پاس میں بیٹھ کر امام پاک یعنی زارو پکار ہوتے ہیں السلام علیکم بابا جان ہماری سلام کو قبول فرما لے. اب وہاں سے نکلتے ہیں اپنے ماں اپنی امی جان کی سیدہ فاطمہ کے مزاروں کے پاس میں, وہاں بیٹھ کر بھی دعائیں کر لیتی ہیں اور دعا کرتے کرتے روتے روتے ہچکیاں بن جاتی ہیں. اے میری امی جان روزانہ تیرا بیٹا آیا کرتا تھا نا تیرے مزاروں کو جھاڑو لگانے کے لیے. اے میرے امی جان اب تیرے مزاروں کے پاس میں کون آئے گا؟ میں اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے اب تیرا بیٹا ہمیشہ ہمیش کے لیے مدینے طیبہ کو چھوڑ رہا ہے. اے میرے امی جان ہمارے سلام کو قبول فرما لے. اور دنیا داروں جو حسین کو مردہ کہتے ہو, جو حسین کے خاندان کو مٹی میں ملے ہوئے سمجھتے ہو, قربان جاؤ اس تاریخ پہ. حضرت سیدہ فاطمہ قبر سے آواز آتی ہے اے میرے لال اب زیادہ نہیں رونا, اگر زیادہ رو گیا تو تمہاری ماں سیدہ فاطمہ اپنے قبروں سے باہر آ کر تجھے اپنے گلے سے لگا لے گی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. جب آپ لوگ نعرہ لگائیں گے نا تو ایک اور نعرہ بڑھا دیں گے, عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. کہیں گے عشق محبت, زور سے بولو عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق محبت, عشق محبت. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب امام پاک اپنے ماں سیدہ فاطمہ کے مزاروں سے ہو کر نبی دو جہاں کے مزاروں کے پاس میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے آنچل اپنے دامنوں سے جھاڑو لگاتے ہیں اور نانا جان کے مزاروں کے پاس میں بیٹھ کر زاروں قطار روتے نانا جان اب تیرا نواسا چلا ہے, اب تیرا نواسا تیرے دین کے لیے چلا ہے. اے میرے نانا جان ایک زمانہ تھا کہ آپ اپنے کندھے میں مجھے بیٹھا کر گھمایا کرتے تھے, لیکن او نانا جان آج میں تمہارے دین کو اپنے کندھے میں لے کر پھر رہا ہوں. اے میرے نانا جان تیرے دین کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا. اور زاروں قطار رو رہے ہیں. اے میرے نانا جان آپ یہ نہ سمجھیں کہ حسین میدان کربلا میں جانے کی وجہ سے رو رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے دیار پربہار میں سارے لوگ آتے ہیں, تمام عاشق مصطفیٰ آپ کی چوکھٹوں کو چومنے کے لیے آتا ہے. اے میرے نانا جان میں آپ کے مزاروں کو ہمیشہ چوما کرتا تھا. اے میرے نانا جان میں آپ کے مزاروں کو جھاڑو لگایا کرتا تھا. اب تیرے مزار میں آنے والا کون ہے؟ اب جھاڑو دینے والے کوئی نہیں. میرا یعنی میں جو اکیلا تھا اپنا کنبا لے کر چلا ہوں تیرے دین بچانے کے لیے. اب وہاں سے چلے ہیں تاریخ کا ٹکڑا سماج فرماؤ. اگر دل ہوگا پتھر کی مورت نہیں تو آپ رونے پہ مجبور ہو جاؤ
گے. آج ہمارے گود میں جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اور جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے, رات کی تاریکی میں پورے گاؤں والوں کو جگا دیتا ہوں, گاڑی ہے تو جلدی کرو, میں اپنے بچے کو لے کر برہی جاؤں گا, میں اپنے بیٹے کو لے کر یعنی ہزاری باغ جاؤں گا. لیکن واہ رے واہ, امام علی مقام ہے, کنبے میں یعنی اپنے خیمے میں اپنے گھر میں تمام یعنی سارے کے سارے کو کہہ دیا, علی اکبر تم بھی تیار ہو جانا, زینب تم بھی تیار ہو جانا, علی اصغر کو بھی ساتھ لے لینا. وہی امام حسین کے گھر میں ایک بیٹی بھی ہے جن کا نام سیدہ صغرا ہے, بخار کی عالم میں ہے کوئی باپ جو اپنی بیٹی کو بخار کی حالت میں چھوڑ کر اپنے آپ کہیں بھی چلا جائے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے ہیں, لیکن وارے واہ حسین تیرا تو کوئی جواب نہیں ہے. حضرت سیدہ صغرا یعنی عالم میں طبیعت خراب ہے, کراہ رہی ہے, بستر پہ تڑپ رہی ہے, اور میرے امام فرماتے ہیں اے میری بہن سیدہ زینب یعنی سامان باندھ لینا, سامان سفر تیار کر لینا, اے میرے بیٹے علی اکبر تو بھی تیار ہو جانا, اور سکینہ کو بھی ساتھ لے لینا. سب کے سب تیار ہو رہے ہیں, اور وہی بستر پہ پڑی پڑی حضرت سیدہ صغرا دیکھتی ہے کہ پھوپھی زینب بھی کپڑا پہن رہی ہے, سکینہ کو بھی سوارا جا رہا ہے, علی اصغر کے جھولے کو سمیٹا جا رہا ہے, علی اکبر بھی یعنی تیار ہو رہے ہیں. اپنے یعنی کبھی زبان میں سیدہ زینب سے ایک بیمار صغرا بولتی ہے, اے میرے بیمار صغرا بولتی ہے, اے میری پھوپھی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سب کے سب چلے ہیں, ہمیں تنے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ ہم کو بھی لے کر چلو نا. سیدہ زینب فرماتی ہے بیٹی تو چپ چاپ سو جا, اے میرے لاڈلے تو چپ چاپ سو جا, تمہارے پاس میں اتنی نہیں جو تم اٹھ سکتی ہو, تجھے طبیعت خراب ہے. آخر کار اتنے میں امام پاک پہنچ جاتے ہیں, اتنے میں امام پاک آ جاتے ہیں. سیدہ صغرا اپنے بابا جان کو دیکھتی ہے تو بابا جان کو اشارے سے بلاتی ہے. اب ان کے پاس میں امام علی مقام ہے اور ایک بیٹی بیمار سیدہ صغرا ہے, دونوں ایک جگہ پہ ہیں. میرے امام سے سیدہ صغرا کہتی ہے میرے بابا جان دیکھیے نا پھوپھی سیدہ زینب بھی تیار ہو گئی ہے, ماں سحر بانو بھی تیار ہے. اے میرے بابا جان آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں, ہمیں کوئی لے کر جائے یا نہیں جائے؟ اے میرے بابا جان آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے ہیں, اے میرے بابا جان آپ مجھے ساتھ میں لے کر چلو. میرے امام فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا. میرے امام فرماتے ہیں اے میری بیٹی سیدہ صغرا تمہیں طبیعت خراب ہے, تم چلنے کی طاقت نہیں رکھتی ہو, تم میرے ساتھ میں کیسے جاؤ گی؟ تو حضرت سیدہ صغرا اتنا جملہ سننا تھا. سیدہ صغرا یعنی اٹھ کر کھڑی ہونا چاہتی ہے, ایک قدم جیسے ہی چلتی ویسے زمین پہ گر جاتی ہے, اور دکھانا یہ چاہ رہی تھی اے میرے بابا جان مجھے طبیعت خراب نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ میں جائیں گے. اے میرے بابا جان اونٹنی پہ یعنی جگہ نہیں ہے نا تو میں پیچھے پیچھے دوڑوں گی, لیکن ساتھ میں لے کر جاؤ. بتاؤ نوجوانوں اس وقت ایک باپ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی, میرے امام کو کیسا لگتا ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں بیٹی تمہیں طبیعت خراب ہے نا تو آرام سے سو جا, لیکن کوشش کرنے کے باوجود بھی سیدہ صغرا گر جاتی ہے. میرے امام کے آنکھوں میں آنسو کا سیلاب آ گیا. میرے امام پاک اپنی بیٹی کے پاس میں بیٹھ کر پانی چھڑکتے ہیں, قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھا, آنکھیں کھول دیتی ہے. اتنی طاقت نہیں سیدہ صغرا کے پاس میں کہ میں اپنے بھائی علی اصغر کو لے لوں گود میں. فوریا اپنے آنکھوں کے اشارے سے پھوپھی سیدہ زینب کو اشارہ کرتی ہے, اے میرے پھوپھی سیدہ زینب میرے بھائی علی اصغر کو میرے سامنے میں لاؤ. ایک صغرا اپنے بھائی جان کے چہرے کو باغور دیکھ رہی ہے, بیماری کی حالت میں امام علی مقام اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے بیمار بیٹی صغرا کو بھی نہیں دیکھتے ہیں, بلکہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور چلے آتے ہیں ان نبی کے دین کو بچانے کے لیے. لیکن جانتے ہو نوجوانوں مدینہ طیبہ میں جو کھجور کی چھاؤں ہے, پوری دنیا جب وہاں جاتی ہے نا تو آنے کا دل نہیں کرتا ہے. اور وہی کھجور ہیں جو مدینہ طیبہ سے کوئی مہمان جب گزرتا تھا نا تو وہی کھجوروں تک کے پہنچاتے تھے. مدینے والے یعنی مہمان نوازی کرنے کے لیے وہاں تک کے جاتے تھے جس طریقے سے آج آپ ہمیں بلانے کے لیے چوپارن گئے ہیں. پورے مدینہ طیبہ میں اگر کسی کا بھی ہے تو وہاں تک کے
کے پہنچتے تھے، لیکن رات کی تاریکی میں ساری دنیا سو رہی ہے، میرے امام حسین جاگے ہیں، سب کے سب چلے ہیں، رات کی تاریکی نہیں بلکہ چاندنی رات بھی ہے۔ اللہ اللہ نوجوانوں، جب تک کہ یعنی کھجور کی شاخیں دکھتا رہا، امام حسین پلٹ کر دیکھتے رہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے مدینہ طیبہ کو الوداع بول کر نانا کے دین کو بچانے کے لیے چلتے ہیں، مکے کو روانہ ہوتے ہیں، پھر مکے سے یعنی پہنچ جاتے ہیں کوفے میں دین کو بچانے کے لیے۔ نوجوانوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی تاریخ کی روشنی میں اگر کوئی بھی ایک اسٹیج پہ ایک نہیں ایک مہینے کی تقریر ہوتی رہے، آپ سماعت فرماتے رہو، تو حسین کی تاریخ کو آپ سن نہیں سکتے ہیں، تاریخ ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے جن کی تاریخ و توصیف کے لیے پوری دنیا کے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، پوری یعنی سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اور حسین کے تذکرے کو لکھنا چاہے، حسین کی توصیف کو لکھنا چاہے، تو ہم اور آپ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ ارے جس یعنی حسین کی ذکر کو، جس حسین کی تعریف و توصیف کو لکھنے کے لیے تمام محدثین بیٹھ کر لکھنا چاہیں گے، پھر بھی کم ہے۔ جب لکھ نہیں سکتے ہیں تو مٹا کیسے سکتے ہیں؟ لکھ کیسے سکتا ہے؟ تاجدار نے پکار اٹھے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آبا تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور رب باری تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پھر ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ مت کہو۔ اہل اسٹیج کے علماء سے توجہ چاہتا ہوں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ مت کہو، یعنی شہداء زندہ ہے، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہداء زندہ ہیں۔ اور جب شہداء زندہ ہیں، ارے جس کا نواسا زندہ ہو اس کا نانا کیسے مٹی میں مل سکتا ہے؟ ارے حسین زندہ ہے، میرے مصطفیٰ بھی زندہ ہیں، اور جو میرے مصطفیٰ کو مردہ کہتا ہے تو نوجوانوں یاد رکھو، اگر آپ نے کہہ دیا تو شہداء جب زندہ ہے تو ہمارے نبی بھی اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اگر آپ نے حسین کو مردہ تصور بھی کر رہا ہے تو آپ مسلمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ارے آج تو یہی لڑائی ہے نا، نماز روزے کی لڑائی نہیں ہے، یعنی شرنی فاتحے کی لڑائی نہیں ہے، جلسہ جلوس کی لڑائی نہیں ہے۔ آپ جلسہ کرو یا نہ کرو، آپ سلام پڑھو یا نہ پڑھو، آپ نماز پڑھتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، نبی پہ سلام پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کے سلام پڑھنے سے میرے مصطفیٰ جان رحمت کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے رب باری تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو یعنی صبح بھیجتے ہیں، 70,000 فرشتوں کو شام کو بھیجتے ہیں، جاؤ گنبد خضرا کے پاس میں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں کھڑے ہو کر گنگنا دینا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ فرشتے سلام پڑھتے ہیں پیارے، فرشتے سلام پڑھتے ہیں، آپ پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن میں کہوں گا وہابی سنی کا جھگڑا صرف اس بات پر ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، ہمارے نبی کو کچھ پاور نہیں ہے، ایسا ان کا خیال ہے، ایسے ان کے مولویوں نے لکھا ہے۔ تو جس نبی کے بارے میں اگر کسی کا خیال ہو میرے نبی مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، بتاؤ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ ارے جس نبی کا نواسا زندہ ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں اپنے باپ کے گھر سے نہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ ہم اور آپ ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
قوت تو دیا ہے, طاقت تو دیا ہے, آنکھیں دی ہیں پڑھنے کے لیے, میں کتابوں کو پڑھ لیتا ہوں, لیکن اللہ نے وہ شعور کسی کو نہیں دیا کہ حسین کیسے زندہ ہیں. اگر آپ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں کہ جس کا گلا کٹ گیا ہے وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں, جس کے بازو قلم ہو گئے ہیں وہ زندہ کیسے رہ سکتے ہیں. عقل کہتی ہے تو عقل کی بات پہ نہیں جانا ہے پیارے, بلکہ فرمان عالی شان پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اسے مردہ مت کہو. بات سمجھ میں آ گئی, ہمارے نبی زندہ ہیں. تو ایک بات اور بتا دیتا ہوں, سمجھتے چلے جاؤ. آج ہمارے نبی زندہ ہیں, حسین مجتبی بھی زندہ ہیں, لیکن جانتے ہیں اکثر دیہات میں سننے کو ملا ہے آج 7 محرم ہے, کل یعنی پورے 7, 8, 9, 10 کے یعنی لوگ جھنڈے نکالتے ہیں, ساتھ میں نکلتے ہیں جلوس کی جھرمٹ میں. ہم نے گیریڈی میں ایک شخص سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہ لمبی داڑھی ہے, امامہ باندھے ہوئے ہرے رنگ کا, اسے مجابر لوگ کہتے ہیں. ہم نے کہا مجابر صاحب کہاں جا رہے ہو, تو انہوں نے برجستہ یہی کہا تھا معاذ اللہ میں دفن کرنے کے لیے چلا ہوں. آج آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے تو سن لے, ہم دفن کرنے کے لیے چلے ہیں. ہم نے پوچھا کن کا دفن کرنا ہے, کہا امام حسین کا. ہم نے کہا فوراً توبہ کر لو ورنہ مسلمان سے خارج ہو جاؤ گے. ارے محرم کی 10ویں تاریخ کو آپ یوم عاشورہ کا دین کہا کرو, دفن کا دین نہیں. ارے دفن تو وہ ہوتے ہیں جو مردہ ہو جاتا ہے, جس کی بدن کام نہیں کرتے ہیں, جن کے پاؤں حرکت نہیں کرتا ہے, جن کے ہاتھ کچھ کام نہیں کرتے ہیں, آنکھیں پلکے نہیں مارتے ہیں, یعنی وہی مردہ ہوتا ہے, انہی کو دفنایا جاتا ہے. میرا حسین تو ایسا زندہ ہے, ایسا زندہ ہے کہ صبح قیامت تک کے حسین کی زندگی کا کوئی جواب نہیں ہے. میرے حسین کی زندگی کا کوئی جواب نہیں ہے. جب حسین کا زندگی کا کوئی جواب نہیں تو میرے نبی کا زندگی کا جواب کیا ہوگا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شہید زندہ باد, شہید اعظم زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. تو محرم کی 10ویں تاریخ کو توبہ کر لیں گے کہ آج کے بعد ہم دفن کے نام نہیں بولیں گے, ورنہ دفن آپ نے کہا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے. ایک بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں پیارے نوجوانوں, اگر زندگی رہی تو آنے والے سال میں حضرت قطب الدین بختیاری کافی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ غریب نواز کی کتابوں کے حوالے سے فرماتے ہیں محرم کی چاند تاریخ کو, یعنی جس دن محرم کا چاند دکھے اس رات میں 2 رکعت کی نماز پڑھنا ہے. بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان کی نماز پڑھنا ہے, یاد رکھو, اور نہیں تو گھر جا کر کاغذ اور کاپی لے کر, قلم اور کاپی لے کر بیٹھ جانا اور لکھ لینا تاکہ یاد رہے آنے والے سال میں. حضرت قطب الدین بختیاری کافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں محرم کی چاند رات میں اگر کوئی بھی انسان 2 رکعت کی نماز نفل پڑھے, ترتیب اس طرح کہ 1 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد, تو اس نماز پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں 2000 محل عطا فرماتا ہے. 2000 دروازے ہوتے ہیں یاقوت کے, اور یعنی اس میں حوریں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. 6000 برس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, 6000 نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اس نماز کو یاد رکھو, اور شراب اور تاریخ پی کر یا حسین کہنا نہیں ہے. ارے اگر جن حسینی ہو تو حسینی حق ادا کرنے کے لیے محرم میں جتنے ارکان ہیں ان تمام ارکانوں کو ادا کرنا ہے, کرنا ہے. اب آؤ میں بتا دینا چاہتا ہوں پیارے, محرم کی 9 تاریخ کے دن میں ہمارے مسلمان بھائی اچھلتے کودتے ہیں, لاٹھی وغیرہ کھیلنا تو یہ بات یعنی
کتابوں سے یعنی ثابت ہے کہ لاٹھی کھیل سکتے ہیں محرم میں بھی غیر محرم میں بھی، یہ اپنی جگہ پہ جائز ہے، لیکن محرم کے تاریخ 9 تاریخ کے دن ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کھیل کود میں، اور یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے جوان بھائی ہیں، ہمارے چچا جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوری یعنی پڈریا کے لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں، اس دن شراب اور تاڑی نوشی نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے پیارے، عبادت کی رات، اور چاہتے ہو تو آؤ میں دکھانا چاہتا ہوں محرم کی 9 تاریخ ہے، امام حسین کربلا کی میدان میں ہے، یزیدیوں نے پانی کو بند کر دیا، یزیدیوں نے پانی بند کر دیا ہے، امام حسین کربلا کی میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے پیارے، امام علی مقام اپنے خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سیدہ زینب اپنے خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، شہر بانو بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، محرم کا 9 تاریخ ہے، ان کی بیٹی سیدہ سکینہ یعنی چاروں جانب گھور گھور کر دیکھتی ہے، خیمے میں قرآن پڑھ رہی ہے، بھائی علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، پھوپھی سیدہ زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں بابا حسین مجتبیٰ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، سیدہ سکینہ کو نہ رہا گیا، اور سیدہ سکینہ دوڑ کر بابا جان کے قدموں کو چوم کر کہتی ہے اے میرے بابا جان دیکھیے نہ پوری یعنی خیموں میں سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سارے لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، امام حسین یزیدیوں سے ایک رات مہلت لیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کر لوں، آج ہم لوگ ناچتے گاتے ہیں، تاریخ نوٹ کرو محرم کی 9 تاریخ ہے، سیدہ سکینہ بابا جان کے بارگاہ میں ہے، اے میرے بابا جان شہر بانو بھی قرآن پڑھ رہی ہے، پھوپھی سیدہ زینب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، علی اکبر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، علی اکبر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور یعنی عباس علمبردار بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اے میرے بابا جان آپ مجھے بھی کلمہ شریف سکھائی، مجھے بھی قرآن شریف پڑھائیے نا، ہم بھی قرآن شریف پڑھنا چاہتی ہوں، میں بھی آج کی تاریکی میں، آج کی بھیانک رات میں، آج کی لمبی رات میں، آج اس کٹھن رات میں تیری بیٹی سیدہ سکینہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتی ہے، میرے امام فرماتے ہیں آنکھوں میں آنسوؤں کو سیلاب آ گیا، میرے امام فرماتے ہیں اے میری بیٹی سیدہ سکینہ آؤ پانی تو ختم ہو چکا ہے،